آزاد ریاست کے اندر، آزاد ملک کے اندر آزادی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے؟ آزادی جیسی نعمت ایمان کے بعد اور کیا ہو سکتا؟ کیا ہو سکتا؟ قائد اعظم محمد علی جناح علماء سے ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ کیوں ہوئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کا ظاہر حلیہ ایسا تھا کہ شاید بہت جلدی مسلمان قبول نہ کرتے۔ ایک طرف نام ہے پاکستان کا، ایک طرف نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ان کی تعلیم ہے انگلستان کی، ان کا حلیہ اس پہ میچ نہیں کرتا۔ بالکل ایسا۔ قائد اعظم انتہائی سمجھدار آدمی تھے۔ قائد اعظم نے بہت جلدی بھانپ لیا کہ مجھے وقت کے علماء کو ساتھ ملانا چاہیے۔ واہ۔ اگر اسلام کے نام پہ ملک بننا ہے تو مولوی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مہاجرین کو وہاں سے یہاں پر آتے ہوئے کتنی بیٹیاں اور کتنے نوجوان بچیوں کی عصمت داری ہوئی ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق 75,000 مسلمان لڑکی سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں گئی ہے۔ نوجوانوں کو کیا پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ منائی جاتی ہے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ باجے بجانا اور انڈین گانے لگا لینا، یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ محفلوں کا انعقاد کرنا۔ پاکستان کو اگر ہم نعمت سمجھتے ہیں نا تو نعمت کا شکر ہوتا ہے، ناشکری نہیں ہوتی۔ یہ سارے ناشکری والے کام ہیں۔ آج تک 14 اگست مناتے ہیں، کبھی ہم نے یوم تشکر کے طور پر نہ سرکاری سطح پر، نہ مدارس نے، نہ مساجد میں آج تک کسی نے یہ قرارداد کیوں نہیں پیش کی کہ ہم یوم آزادی لیلۃ القدر کو یوم تشکر کے طور پر منانا چاہتے ہیں؟ کہ وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی ان لوگوں کے، واہ واہ واہ۔ پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی۔ وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ بھی اپنے گھروں کے اندر یا اپنے گھروں کے باہر، اپنے گھروں کی چھت کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے اپنے دل میں اس بات کی خوشی تو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ پاکستانی ہیں، اور پاکستان کا وہ نعرہ کہ جو پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے نیچے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ جنگ آزادی جو ہے یہ ہم نے کیسے حاصل کی، کن کن مراحل سے گزرے، اور جنگ آزادی ہم نے کیوں حاصل کی، پاکستان کیوں بنایا، اور اس پاکستان کے اندر ہمارے بزرگ کیوں آئے، ہم کیوں انڈیا کے اندر نہ رہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا پسند کیوں نہ کیا، اور کیا ہمارے علماء کا اس پاکستان کو بنانے کے اندر کیا کردار رہا، اور پاکستان کے اندر علماء قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے ساتھ علماء کا ربط تعلق کیسا رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کس طرح علماء کے پاس گئے، علماء کو ساتھ لیا، اس ملک کی بنیاد کے اندر انہوں نے اپنا کیا کیا کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس سارے موضوع کے اوپر ایک گفتگو ہوگی، اور گفتگو بڑی جو ہے وہ مزیدار ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب، اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولانا، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت احسان ہے۔ مولانا سب سے پہلے بتائیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ ایک آزاد ریاست کے اندر، آزاد ملک کے اندر آزادی کے ساتھ رہتے ہوئے، کلمہ طیبہ جس کی بنیاد پر پوری کائنات کے اندر یہ دوسری ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پر دنیا کے اندر وجود پر آئی، اور آج بھی ہم فخر کے ساتھ اسلام کی، دین کی اشاعت پھیلا رہے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، فخر ہونا تو چاہیے، لیکن جملہ میں یہاں فخر کی بجائے شکر کا کہوں گا۔ الحمدللہ۔ فخر تو بندے کو زیب دیتا ہی نہیں جی۔ بڑی سے بڑی نعمت ہو تو اس پہ اظہار شکر ہونا چاہیے، اور آزادی جیسی نعمت ایمان کے بعد اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں ایمان کے تقاضوں پہ پوری طرح عمل پیرا ہوا جا سکے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور نعمت پہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اور نعمت کی ناشکری کرنے پہ نعمت چھن جاتی ہے۔
تو کون سا ایسا پاکستانی ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے جو پاکستان میں نہ بھی رہتا ہو نا، اس کو بھی پاکستان پہ حضرت الحمدللہ میرے اللہ کا بہت شکر سارے اسفار رہے ہیں، بہت سارے اسفار کے اندر میں بیرون ملک گیا ہوں، میری اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں کچھ عرصہ رہا بھی ہوں، تو میں بخوبی واقف ہوں اس بات سے کہ جب بھی کبھی بات ہوتی نا، وہ کہتے ہیں کہ یار اپنا ملک ہے، اس جیسی بہاریں، اس جیسی خوشبو، اس مٹی کی خوشبو، اور وہاں پر رہنے والوں کی عادات، وہاں دوستی، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور دوستوں کے ساتھ اپنائیت، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں ہم کروڑوں کما لیں وہاں پر بھی جا کر ان کی، ہماری مائیں جو رہتی ہیں وہ بھی کماتی ہیں، ہماری بیٹیاں جو رہتی ہیں وہ بھی کماتی ہیں، ہمارے بھائی بھی کماتے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں نا اپنا ملک کتنا پیارا ہے، باپ کماتا ہے، بیٹی بھی کھا رہی ہے، بیٹا بھی کھا رہا ہے، بیگم بھی کھا رہی ہے، سالہ بھی کھا رہا ہے، اور سسرال بھی کھا رہا ہے، اور ماپے بھی کھا رہے ہیں، اور داد کے بھی کھا رہے ہیں، نان کے بھی کھا رہے ہیں، ایسے یہاں پر گھرانے موجود ہیں، تو پھر وہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ یار اپنا ملک ہے۔ تو یہ جملہ جب سنتے ہیں نا تو فخر ہو جاتا ہے کہ یار ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے جھنڈے کو چومنا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور میں فخر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا پاسپورٹ، ہمیں پاکستانی ہونے پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا لاکھوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلا میرا جو سوال ہے آپ سے، جنگ آزادی جو تھی اس کے اسباب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے محسنین کا تذکرہ اس یوم آزادی پہ شکر آزادی کے طور پہ ہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جی پاکستان، یا آپ اس کو ذرا بڑا نام دے بر صغیر، تو بر صغیر میں اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے قدموں کی برکت سے پہنچا ہے۔ بالکل ایسے اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اجمالاً عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں، جی حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں برابر پیش قدمی رہی، اور اس بر صغیر کے خطے میں جو ملک آتے ہیں نا، وہ ہیں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، نیپال، افغانستان بھی نسبتاً شامل ہے۔ اس خطے میں افغانستان کے بعد اسلام کی شمع جہاں پہنچی ہے، نور اسلام پہنچا ہے، وہ یہ ہمارا پاکستان کا ایریا ہے، ہندوستان کا ایریا ہے۔ اس لیے ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں صحابہ کے ان قدموں کو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم کردار ہے، اور پھر ایک کم سن 17 سال کا نوجوان جو محمد بن قاسم کے نام سے مشہور ہے، اور بنو امیہ کی فوج کا یہ کمانڈر تھا۔ 711 عیسوی میں 6000 پیدل سواروں کے لشکر کے ساتھ اس خطے میں داخل ہوتا ہے، اور سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے، اور پھر ملتان تک یہ نوجوان پہنچتا ہے، اور اپنے پرائے سب گرویدہ کر لیتا ہے اور اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، تسلسل ہے۔ اب میں ذرا آتا ہوں اس پہ۔ 1600 عیسوی میں یہاں پہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام سے آئی ہے۔ 1 صدی تک انگریز یہاں تاجر رہا، لیکن وہ تجارت کی غرض سے آنے والا انگریز جب اس خطے کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، لوگوں کے معاملات کو دیکھتا ہے، دل للچاتا ہے، اور وہ حکومت کرنے کا سوچ لیتا ہے۔ 1700 عیسوی میں 1702 میں دہلی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم بزرگ ہیں، ان کے گھر میں اس بچے کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عین وہ وقت دیکھا کہ جب وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت سے حکومت کی طرف آ رہی تھی، اور مسلمان نئے مسلمان قوم غلامی میں آئے تھے۔ جی شاہ صاحب اس پہ کڑتے بھی تھے، عالم تھے، حدیث کا علم عرب سے حاصل کر کے آئے تھے۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب نے ایک پورا اسلام کا نظام مرتب کر کے دیا، اور مسلمانوں کی کمزوریوں پہ شاہ صاحب نے بر وقت نقد کیا کہ تمہاری کن کوتاہیوں کی وجہ سے آج
تم غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو۔ آگے چلتے ہیں، تفصیل ظاہر ہے کہ مجھے اپنے اس سوال کے جواب تک پہنچنا ہے۔ شاہ صاحب کو اللہ نے 4 فرزند عطا کیے، جی شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالغنی، شاہ عبدالقادر، یہ 3 نام میں نے عرض کر دیے، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالغنی اور شاہ عبدالقادر اور شاہ محمد اسحاق۔ یہ اللہ پاک نے ان کو فرزند عطا کی، اور ایک سے بڑھ کر ایک محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا ہے، انگریز کے خلاف، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب یہ دارالاسلام نہیں رہا، جہاں اسلام کی چل نہ رہی ہو وہاں سے یا ہجرت کر جاؤ یا پھر اس کو دارالاسلام بناؤ۔ یہ شاہ صاحب کے فتوے کے بڑے واشگاف الفاظ تھے۔ اور شاہ صاحب، تو یہاں پر بھی میں ناظرین اور اپنی آڈینس کو یہ کہہ دوں کہ فلمی دنیا سے نکل کر حقیقت سن لو، حقیقت سن لو۔ سبحان اللہ۔ اگر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر یہ فتویٰ مدرسہ رحیمیہ دہلی کے دارالفتاح سے نکلنے کی بجائے کوئی سیاسی پارٹی نے دیا ہوتا نا، تو یہ سب سے پہلا بر صغیر میں اعلان آزادی شمار ہوتا۔ صرف چونکہ فتویٰ ایک مولوی کا دیا ہوا ہے اور ایک مدرسے کے دارالفتاح سے نکلا، اور وہ مولوی چٹائی پہ بیٹھنے والا تھا، اگر یہ ریزولیشن پاس ہوتا، جیسے آج قرارداد لاہور، قرارداد مقاصد، خطبہ الہ آباد کو یاد رکھا جاتا ہے، یہ اس خطے میں اعلان آزادی میں اولین اعلان شمار ہوتا۔ بہرحال شاہ صاحب نے فتویٰ دیا، اور اس فتوے پہ نواب سراج الدولہ نے عمل کیا، انگریز کا مقابلہ کیا، سلطان ٹیپو نے اس فتوے پہ عمل کیا، مولوی کے فتوے پہ، ان نوابوں نے جن کے اندر دین کی تڑپ تھی فتوے پہ عمل کیا، غداروں نے غداری کی، وفاداروں نے وفاداری کی، سلسلہ چلتا رہا۔ آگے آئیے جی، شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہوتا ہے 6 مئی 1824 کو۔ اس وقت آپ کے اس خطے پنجاب کا حکمران ہے رنجیت سنگھ۔ سکھوں کے خلاف پھر جہاد کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مرید اور شاگرد سید احمد شہید 18,000 اپنے شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ ہندوستان سے چلے، اور اسی سندھ کے راستے سے داخل ہوتے ہوئے بلوچستان کے بعض علاقوں کو ٹچ کرتے افغانستان پہنچے، اور پھر افغانستان سے پشاور آئے۔ 3 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی، اور پھر بالآخر 5 مئی 1831 کو بالا کوٹ کی وادی میں جا کے ایک خونریز مارکے میں یہ شہید ہوتے ہیں۔ کیا ہم تحریک آزادی میں یا پاکستان کے بننے میں ان شہیدوں کو بھلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان بے باک اور نڈر شاہ ولی اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ لوگوں کو بھلایا جا سکتا ہے؟ ان سے پوچھئے نا، دہلی سے کیا لینے آئے تھے تم؟ یہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے آئے تھے۔ کبھی انگریز کے خلاف اسی گھر سے فتوی جہاد نکل رہا ہے، اور کبھی سکھوں کے خلاف اسی گھر کے فرزند اپنی جان پیش کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے شاہ اسماعیل شہید کی قبر بالا کوٹ میں ہے۔ اچھا، میں آپ کے سوال تھوڑا سا بیچ میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے تو میں مسکرا بھی رہا ہوں۔ یہ ہمارا چھوٹا مرزا ہے نا، تو وہ اکثر کہتا ہے بابیا نے کی کیتا، بابیا نے تو ملک دی آزادی واسطے سب تو پہلا قدم چکیا۔ ہاں، اے بابیاں دے کرنا میں نے، اگر کوئی آزادی کا سانس لے رہا ہے نا تو یہ کچھ بابوں نے کیا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی جی بالکل، جی پلیز۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کی قبر آج بھی بالا کوٹ کی اس وادی میں ہے۔ جی، ان کے ساتھی شہید ہوئے، ظاہر ہے کہ اس میں روپوشی بھی آتی ہے، اس میں زخم بھی آتے ہیں، تکلیف بھی آتی ہے، سارے مراحل سے گزرے۔ اور میں حیران ہوا، مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 1824 میں فوت ہوئے، 1826 میں یہ قافلہ دہلی سے چلا، شاہ صاحب فوت ہو چکے، 5 سال یہ گھروں سے باہر رہے۔ اللہ، 5 سال آپ قبر کے کتبے کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، 5 سال گھروں سے باہر رہے۔ مجھے میرے والد گرامی یاد آ گئے، ابا جی نے کتبہ پڑھ کے مجھے توجہ دلائی کہ بیٹا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ بیٹا یہ 5 سال گھروں سے باہر رہے، پلٹ کے گھر نہیں گئے، بالآخر شہادت کا تاج سجایا ہے۔ 1826 میں یہ قافلہ چلا، اس میں پھر پشاور میں حکومت بھی قائم ہوئی، پھر ہزارہ میں داخل ہوئے، پھر غداروں نے غداری کی اور بالا کوٹ میں شہادت ہوئی۔ قافلہ رکا نہیں ہے، یہی
بچے کچے مجاہد آگے 1857 کی جنگ آزادی میں کام آئے. میں علماء کے 3 طبقات علماء ہند کے بناؤں گا. پہلا طبقہ شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادہ. دوسرا طبقہ علماء جنگ آزادی. اب علماء جنگ آزادی کون تھے؟ 1857 کی جنگ آزادی لڑنے والے کون تھے؟ وہی تحریک سید احمد شہید کے لوگ، شاہ عبدالعزیز صاحب کے تیار کردہ لوگ، بچے کھچے لوگ. حضرت سید نصیر الدین دہلوی کی قیادت میں یہ قافلہ چلتا رہا. اسی کے پھر آگے افراد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حافظ ضامن شہید، مولانا مظہر نانوتوی، مولانا عنایت علی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا کفایت علی کافی اور مولانا عبد القادر لدھیانوی. یہ چلے اور پھر 1857 کی جنگ آزادی لڑی اور یہ انگریز کے خلاف تھی. اب آپ کے اسباب پہ میں آ گیا. میں اصل میں پیچھے سے جب تک جوڑ نہ لگے نا اس وقت تک نہ خود کلیئر ہوتے ہیں نہ آگے سننے والا پوری طرح تاریخ کی ان گوشوں سے واقف ہوتا ہے. میں سامعین و ناظرین سے بھی معذرت چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات میں تفصیل میں لے گیا. اسباب کیا ہوئے؟ اسباب جنگ آزادی کے یہ ہوئے کہ فوج میں مسلمان بھی بھرتی تھے، ہندو بھی بھرتی تھے. دونوں کے مذہبی شعائر پہ قدغن لگانا شروع کر دی. اور یہ آخری ٹیسٹر تھا کہ ان کو چیک کرو کہ ان کی غیرت پوری طرح مری ہے کہ نہیں مری. مسلمان کی داڑھی پہ اعتراض، گولیوں کے لیے جو کارتوس بنایا فوجیوں کے استعمال کا، اس کارتوس کے اوپر ایک جھلی چڑھا دی اور مشہور کر دیا کہ یہ گائے کی چربی کا ہے تاکہ ہندو کو تکلیف ہو. جو مسلمانوں کو گولیاں ملتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے یہ سور کی چربی کا ہے تاکہ مسلمان کو تکلیف ہو. بس مسلمانوں نے بغاوت کی اور انگریز کی ٹھکائی شروع کر دی. 1857 کی جنگ آزادی کا یہ گویا کہ اینڈ ہے. اور یاد رکھیں کہ مغلیہ کی حکومت کا بھی اینڈ ہے. مغلیہ حکومت یہ چلی ہے 1526 سے لے کر 1857 تک. اسی میں پھر بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، مسلمانوں کو قید کیا گیا، مسلمانوں کو سور کی چربیوں میں لپیٹ کے آگ لگائی گئی. قرآن کو ختم کرنے کے لیے اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے پھر سرتوڑ کوششیں کر دی کہ جب تک قرآن موجود ہے، جہاد موجود ہے، اس وقت تک یہ ہمارا تسلط نہیں مانیں گے. آپ جانتے ہیں قرآن کو ختم کرنے کے لیے مولوی کو ختم کیا گیا، جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام لعین قادیانی، بڑا مرزا آپ کہہ سکتے ہیں اسے، اس کو تیار کیا گیا. ایک سرکاری نبی کے طور پہ سامنے لانا ضروری سمجھا گیا کہ یہ جہاد کا انکار کرے گا. علماء نے الحمدللہ مقابلہ کیا، بابوں نے مقابلہ کیا ہے، بابوں نے کیا. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جو کہتا ہے نا بابے، یہ بھی سن لے، اولیاء الرحمن بھی ہوتے ہیں، اولیاء الشیطان بھی ہوتے ہیں. واہ جی، بابے رحمان کے بھی ہیں، بابے شیطان کے بھی ہیں. میں چھوٹے مرزے کو کہنا چاہتا ہوں، شیطان کے بابے کوئی شے نہیں، رحمان کے بابے بڑی شے ہے. بڑی شے ہے. رحمان کے بابوں نے ہر دور میں کام کیا ہے. بے شک. اولیاء الرحمن، ہم اولیاء الرحمن والے ہیں. پتہ نہیں اس کا بابا کون سا ہے، وہی فیصل آبادی بابا اسحاق. تو ایسے بابے بہت سارے ہیں. خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. ہمارے بابوں نے شیطان کے ان بابوں کا مقابلہ کیا ہے، بالکل الحمدللہ ڈٹ کر کیا ہے، اور اللہ پاک نے فتح بھی دی ہے. جی بالکل. یہ جنگ آزادی ہے. اب آگے آئیے تحریک آزادی. تحریک آزادی میں پھر جنگ آزادی کے ان علماء کے وارثوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے. صحیح. جی، قائد اعظم محمد علی جناح کی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے خط و کتابت، قائد اعظم محمد علی جناح کا علامہ اقبال پہ اعتماد، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری پہ اعتماد. صحیح. یہ سب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر ایک بات کرنا بہت ضروری ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ علماء سے ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ کیوں ہوئیں؟ کیوں علماء سے ملاقاتیں؟ بڑی آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کا ظاہر حلیہ ایسا تھا کہ شاید بہت جلدی مسلمان قبول نہ کرتے کہ ایک طرف نام ہے اسلام کا، ایک طرف نام ہے پاکستان کا، ایک طرف نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ان کی تعلیم ہے انگلستان کی، ان کا حلیہ
اس پہ میچ نہیں کرتا. بالکل ایسا. قائد اعظم انتہائی سمجھدار آدمی تھے, دانا آدمی تھے, بصیرت والے تھے. قائد اعظم نے بہت جلدی بھانپ لیا کہ مجھے وقت کے علماء کو ساتھ ملانا چاہیے. واہ اگر اسلام کے نام پہ ملک بننا ہے تو مولوی کا ساتھ ہونا ضروری ہے. واہ. جیسے آج بعض کہتے ہیں نا مولوی کے بغیر ملک چل جائے گا. نہیں, یہ قائد اعظم کی سوچ نہیں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ مخلص لوگوں کی سوچ نہیں ہے. ان کی سوچ اور ویژن یہ ہے کہ اگر اسلام کے نام پہ ملک ہے تو مولوی کا ساتھ ہونا ضروری ہے. بے شک بندہ خود مولوی نہ ہو, قائد اعظم ہی ہو, لیکن ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی کا ہونا ضروری ہے, بالکل ساتھ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء سے ملنا کیوں ضروری سمجھا. صرف تقریریں کرانے کے لیے نہیں, قوم کو اعتماد دلانے کے لیے کہ ملک اسلام کے نام پہ بن رہا ہے, اس کی دلیل کہ ہمارے ساتھ وقت کے علماء موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا, بعض علماء آپ کی مخالفت کرتے ہیں, اور دیانتداری سے بعض علماء نے مخالفت کی, تو قائد اعظم نے کہا میرے ساتھ وہ عالم ہے بر صغیر کے سارے علماء کو علم تول لو, مولانا اشرف علی تھانوی کا علم پھر بھی وزنی ہے, میرے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سرحد اور سلہٹ کا ریفرنڈم جو ہے یہ کس کے مرہون منت جو ہے وہ جیتا گیا؟ میں حضرت مولانا عرض کروں گا کہ باقاعدہ علماء نے جو انٹری کی ہے نا, 1937 کے جو انتخابات ہوئے ہیں, ان انتخابات سے باقاعدہ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا ہے. کانگریس نے زیادتی کرنا شروع کی, اگرچہ پہلے یہی چلا آ رہا تھا کہ ہندو مسلمان دونوں مل کے انگریز کو نکالیں گے, لیکن ان انتخابات میں کچھ صورتحال ایسی بنی کہ علماء کو باقاعدہ مسلم لیگ کا ساتھ دینا پڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں علماء کا ایک بڑا گروہ باقاعدہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی, مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی, مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہم اللہ تعالی علیہم, حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب بانی جامع اشرفیہ, اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان جبال العلم ہستیوں کو حضرت تھانوی نے کہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دو. اب سلہٹ یہ ایک بڑا مقام ہے بنگلہ دیش کا, سارا مذہبی ووٹ تھا, اور سرحد ایک بڑا مقام ہے, بڑا صوبہ ہے, سارا مذہبی ووٹ ہے پاکستان کا. بنگلہ دیش میں سلہٹ کا ریفرنڈم بھی جیتا تو عالم ربانی حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے, اور سرحد کا ریفرنڈم جیتا اور بلوچستان کا ریفرنڈم جیتا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریروں سے. یہ اتنا بڑا حصہ یہ بابوں کا کارنامہ ہے, عثمانی خاندان کا کارنامہ ہے, حضرت تھانوی کے مریدوں کا کارنامہ ہے, اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی, علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی, انہوں نے یہ ریفرنڈم جیت کر کوئی اپنا حصہ لیے بغیر, کوئی شرط لگائے بغیر, صرف اسلام کے نفاذ کی شرط لگاتے ہوئے, بار بار وہ وعدہ یاد دلاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں میں یہ اتنا بڑا ووٹ بینک دیا جو آگے پاکستان کا باعث بنا ہے. جی آپ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ دونوں حضرات پہلے پرچم لہرانے والے افراد تھے. تو یہ کیوں ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء سے پرچم لہرائے کہ وہ چاہتے تو وہ خود بھی پرچم لہرا سکتے تھے اور لوگوں سے پرچم لہروا سکتے تھے, اور انہوں نے کیوں ان علماء کا انتخاب کیا؟ میں حضرت مولانا عرض کروں کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی یہ محدث درجے کے لوگ ہیں. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کی مشہور کتاب ہے جو عرب و عجم میں اپنا لوحہ منوا چکی ہے, اعلاء سنن, حدیث کی عربی میں کتاب ہے. یہ آخری وقت انہوں نے تحریک پاکستان کے ساتھ اپنا لگایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ذاتی اس میں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم پرچم لہرائیں اور آگے آگے لیڈری کریں. اخلاص تھا کہ ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کی ہے, قرآن حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے اگر ایک ملک بن رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں. یہی حال علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کا ہے. وہ فتح الملم کے مصنف ہیں, مسلم شریف کی عربی میں شرح ہے, پھر تفسیر عثمانی کے مصنف ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے بڑھاپے والا حصہ اس پاکستان کی رگوں میں پیش کیا ہے, اس کی بنیادوں میں اپنا خون پسینہ دیا ہے.
اب اس سے صاف پتہ چل گیا کہ ذاتی کوئی ان کی منفعت نہیں تھی، کسی قسم کا مفاد پاکستان بننے سے انہوں نے نہیں لیا ہے، جبکہ ایسے کتنے خاندان ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو نچوڑا ہے، چوسا ہے اور پاکستان کو پیسا ہے اور انگریز کی ٹوٹی کی ہے۔ ہمارے اکابر وہ ہیں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، کہ جن کے اخلاص کی گواہی اپنوں نے بھی دی، پرایوں نے بھی دی۔ جب مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی باری آئی، یعنی بنگلہ دیش کا، اور مغربی پاکستان کے جھنڈا لہرانے کی باری آئی، قائد اعظم خود کراچی میں موجود تھے، خواجہ ناظم الدین بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے مقام پہ موجود تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ خواجہ ناظم الدین نے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کے مقام پہ جھنڈا لہرانے کے لیے علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت جھنڈا آپ لہرائیں۔ انہوں نے جھنڈا لہرایا اور پھر فتح مبین کے عنوان سے بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور وہ تقریر موجود ہے، شائع شدہ ملتی ہے۔ کراچی میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی ذرا پیچھے ہٹے جھجکے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جملہ کہا کہ حضرت یہ پاکستان ہماری وجہ سے نہیں، آپ کے اکابر کی قربانیوں کی وجہ سے آزاد ہوا۔ جو ہلکی سی جھلک میں نے تاریخ کی دکھائی ہے وہ اصل وجہ یہ تھی تاکہ پتہ چلے پرچم کیوں قائد اعظم نے ان کے ہاتھوں سے لہروایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو عرض کیا حضرت جھنڈا آپ نے لہرانا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تلاوت کر کے پھر پاکستان کا جھنڈا پہلی بار علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے لہرایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب چلتے ہیں اس موضوع کی طرف جس کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ بہت اہم کردار ہے آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ کتنی لڑکیوں کی عصمت داری ہوئی ہے ہمیں نقل مکانی کرتے ہوئے، مہاجرین کو وہاں سے یہاں پر آتے ہوئے، کتنی بیٹیاں اور کتنے نوجوان بچیوں کی عصمت داری ہوئی ہے، اس کے اوپر ذرا بات کریں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق 75,000 مسلمان لڑکی سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں گئی ہے۔ جی، اللہ، پاکستان کے نام پہ کھانا آسان ہے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا، پاکستان کے لیے اپنی عزتوں کی جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کو یاد رکھ کر پھر پاکستان کے لیے ایک منزل کا تعین، یہ اہم کام ہے۔ اور یہی میں اصحاب حل و عقد سے کہوں گا، پاکستان کے مقتدر حلقوں اور ان مقتدر رہنماؤں سے کہوں گا، 75,000 بیٹی قوم کی بیٹی تھی، اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ عصمت دری پہ مجبور ہوئی اور ان کی عصمت دری ہوئی۔ انڈین رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ لوگ قتل ہوئے، پاکستانی ریڈیو کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کے اعتبار سے 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے، اور 1 کروڑ بندہ، 1 کروڑ افراد نے ہجرت کی ہے۔ اب بتائیے اتنی بڑی قربانی، یہ تو وہ ہے جو شمار میں ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، کم و بیش ہے۔ اتنی بڑی قربانی ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ سوال اس بہرحال خطے کے اندر اتنی بڑی تو ہجرت کرنے والی تعداد نہ ہوگی۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک بہت عجیب واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اگر صرف حضور کا سایہ اور آپ کا پیار اور آپ کی الفت اور مدینہ طیبہ کا عکس، پاکستان یہ مدینہ طیبہ کا ترجمہ بنتا ہے، مدینہ شہر طیبہ پاک، پاکستان پاک آستان ٹھکانہ، یہ فارسی کا مرکب ہو گیا، وہ عربی کا مرکب ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کے اگر ترجمے پہ نہ ہوتا تو شاید اس کا وجود مشکل ہو جاتا، جتنا یک دم ظلم سہنا پڑا، لیکن پاکستان بن گیا، وجود میں آ گیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی ہیں، بعد والوں کے ذمہ کچھ سوالات ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے۔ ظاہر فرد کے ذمہ بھی سوال ہے، پھر سربراہ کے ذمہ بھی سوال ہے، شہری کے ذمہ بھی سوال ہے، پاکستانی کے ذمہ بھی سوالات ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ عمومی طور پر پاکستان کے اندر اس وقت جو آزادی منائی جاتی ہے، وہ آزادی کیا ہم صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں؟ مثال کے طور پر میں مثال دے دیتا ہوں، آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ مثال یہ ہے کہ ہم جس ہندوؤں کو چھوڑ کر آئے تھے، لیکن آتے ہوئے ہم ان کی رسومات بھی لے آئے، ہم آتے ہوئے ان کی محبت بھی لے آئے۔ مثال کے طور پر اب
یہ کچھ عرصے سے پاکستان کے ترانے نغمے ہم نے گاڑیوں میں یا ہم نے عام پبلک کو سنتے ہوئے دیکھ لیا ہے، وگرنہ 14 اگست جس طریقے سے منائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان طبقہ نکلتا ہے، نوجوانوں کو کیا پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ منائی جاتی ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ باجے بجانا اور انڈین گانے لگا لینا اور یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ محفلوں کا انعقاد کرنا اور اس کے اندر جو ہے ناچ گانا، اور یہ کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ یہ پاکستان کو اگر ہم نعمت سمجھتے ہیں نا تو نعمت کا شکر ہوتا ہے، ناشکری نہیں ہوتی. یہ سارے ناشکری والے کام ہیں. شکر یہ ہے جو اسلام نے حکم عید والے دن دیا ہے نا کہ تمہاری عبادت بڑھ جائے. 5 نمازوں کی بجائے عید والے دن کتنی نمازیں کر دی؟ 6. تو شکر کس طرف ہمیں لے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف. پاکستان آزاد ہوا تھا یا ہم دین سے آزاد ہوئے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. پاکستان غلبہ اسلام کے لیے آزاد ہوا تھا یا ہم مادر پدر آزاد ہو گئے کہ پاکستان میں رہنے والے خدا کی مرضیات سے آزاد ہیں، کوئی ان پر پابندی نہیں، کوئی ان پہ کسی قسم کا قانون لاگو نہیں ہوتا؟ ہرگز نہیں. مولانا میں اس بات کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان جب آزاد ہوا جی اس وقت رمضان المبارک تھا جی، اور لیلۃ القدر 27 رمضان مبارک. 27 رمضان. وہ کون سی وجوہات بنی کہ ہم جو ہے وہ آج تک 14 اگست مناتے ہیں؟ کبھی ہم نے یوم تشکر کے طور پر نہ سرکاری سطح پر، نہ نیم سرکاری سطح پر، نہ مدارس نے، نہ مساجد میں، نہ سکولز میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹیز میں ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جبکہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک یہ کیوں آج تک کسی بھی ایم پی اے نے، کسی بھی ایم این اے نے یہ قرارداد کیوں نہیں پیش کی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر، یا یہ بڑے بڑے ہمارے علماء بھی سیاست کے اندر ہیں، آج تک کسی نے یہ قرارداد کیوں نہیں پیش کی کہ ہم یوم آزادی لیلۃ القدر کو یوم تشکر کے طور پر منانا چاہتے ہیں؟ آپ یوم آزادی منائیں 14 اگست کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یوم تشکر کے نام پر ہم لیلۃ القدر کے جو ہے وہ لیلۃ القدر کو منانا چاہتے ہیں تو سرکاری سطح کے اوپر تقریبات ہوں اور محفلیں ہوں اور نعت خوانی ہو اور پاکستان کے ترانے پڑھے جائیں، پاکستان کی تقریبات ہوں، یہ پاکستان کے لیے یوم تشکر کے طور پر منایا جائے، قرآن پڑھا جائے، اللہ کے حضور سجدہ کیا جائے، تلاوتیں کی اور جائیں. یہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم نے آزادی کا مطلب کچھ اور سمجھ رکھا ہے. آزادی کا مطلب سمجھ رکھا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں سے بھی آزاد ہو گئے. حالانکہ آزادی یہ ہے، علامہ اقبال مصور پاکستان کیا کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اصل آزادی یہی ہے. ہائے ہائے، علامہ اقبال ہی ایک جگہ کہتے ہیں، عجب کیا گر مہو پروی میرے نخچیر ہو جائیں کہ برف اترا کے صاحب دولت بستم سرے خدرا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا. اقبال کہتے ہیں یہ چاند سورج میرے غلام ہو جائیں، صرف ایک شرط ہے، میں محمد عربی کا سچا غلام بن جاؤں. سبحان اللہ. اصل آزادی تو ہے یہ، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آزادی نہیں ہے. اس آزادی میں جو مزہ ہے سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے. یہی سوچ کر بڑوں نے آزادی حاصل کی تھی. میں اس موقع پہ ایک عجیب آپ کو اقتباس سناتا ہوں. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے ایک تقریر کی قرارداد مقاصد پاس کرانے کے لیے. علامہ شبیر احمد صاحب نے پہلی اسمبلی میں یہ تقریر کی اور فرمایا، قائد اعظم فوت ہو چکے تھے. قائد اعظم 1948 میں فوت 1948 جی. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی یہ بات فرما رہے ہیں، میرے سرکار 12 مارچ 1949 کو یہ دستوری خاکہ جب قرارداد مقاصد کا پاس ہوا، کوئی مائی کا لال اس کا انکار کرے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی پوری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اور جو ادارے پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں ہم ان کے سپاہی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. انشاءاللہ. جو جماعت بھی، یہ بھی کہہ دو، ہاں جو جماعت، جو پارٹی، جو جماعت، جو ادارہ، جو شخصیت پاکستان اور اسلام کے ساتھ مخلص ہے، ہم اس کے وفادار سپاہی ہیں. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے ایک حوالہ دیا. قائد اعظم مرحوم نے 17 سپتمبر 1944 کو گاندھی جی کے نام جو خط لکھا تھا، علامہ صاحب تقریر میں وہ اقتباس کوٹ کر رہے ہیں. اس میں قائد اعظم مرحوم نے لکھا، یہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں، قرآن مسلمانوں کا مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں مذہبی، مجلسی، دیوانی، فوجداری، عسکری اور تعزیری، معاشی اور معاشرتی
غرض یہ کہ سب شعبوں کے احکام موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے. مذہبی رسوم سے لے کر روزانہ کے امور حیات تک، روح کی نجات سے لے کے جسم کی صحت تک، جماعت کے حقوق سے لے کر فرد کے حقوق و فرائض تک، سبحان اللہ. دنیاوی زندگی میں جزا و سزا سے لے کر عقبہ کی جزا و سزا تک، واہ. ہر فعل، قول اور حرکت پر مکمل احکام کا مجموعہ ہے. لہٰذا جب میں یہ کہتا ہوں، گاندھی کو کہہ رہے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو حیات و ما بعد حیات کے ہر معیار اور ہر مقدار کے مطابق کہتا ہوں. واہ واہ. جی ایسے اب تھوڑا قائد بتائیے، کہا جاتا ان کو. واہ اب بتائیے، یہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. واہ. اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ ملک سیکولرزم کے لیے بنا ہے، یہ ملک خالص اسلام کے لیے بنا ہے. واہ. مولانا یہ درد دل ہے، اور یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے، آپ ہی کے پروگرام کی یہ وسعت ہے اور جان ہے کہ یہ آگے صحیح سچے مسلمانوں اور پاکستانیوں تک پیغام پہنچ سکے. جی انشاءاللہ. میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کے پرسنل سیکرٹری سردار شوکت حیات خان کا بیان ہمارے پاس موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے. وہ فرماتے ہیں پرسنل سیکرٹری کہ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں اس ملک میں حضرت سیدنا عمر فاروق والا نظام لاگو کرنا چاہتا ہوں. کیا بات. ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے، اس کی میں نے بڑی شہرت سنی ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الفاروق. تو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے پرسنل سیکرٹری کو کہتے ہیں، سردار صاحب اس کتاب کو مجھے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرا کر دو تاکہ میں انگریزی میں ذرا صحیح سمجھوں گا اور لاگو کرنے میں آسانی ہوگی. اس ملک میں حضرت عمر کا میں قانون نافذ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ ہے. سبحان اللہ. شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب، جی ماشاءاللہ. انہوں نے اہل پاکستان پہ ایک احسان کیا اور 2 جلدوں میں یہ کتاب مرتب کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی دیکھیں نا، نام کا حصہ ہے اسلام. ماشاءاللہ. اب یہاں سیکولر لوگوں کو تکلیف تو ہونی بنتی ہے. اگر آپ قومی ترانہ اٹھا لیں تو سائے خدائے ذوالجلال واہ. ہیں جی، آپ نام اٹھا لیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان. واہ. تو ہم تو آخری دم تک کوشش کرتے رہیں گے، لیکن سیکولر لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کی کیا ضرورت ہے اور اسلام اپنی ذاتی زندگی تک رہے، اجتماعی نظم کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. جی جی جی. ان جیسوں کے لیے کہتا ہوں کہ وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی ان لوگوں کے. واہ واہ واہ. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی. واہ. میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی. اب بھی. واہ. ہم کہتے ہیں اس روش کو چھوڑو اور اصل اسلام اور پاکستان کی طرف آؤ. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی کہ بدل گیا ہے نظام محفل، واہ. وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی شکستہ سے جام اب بھی. ہم نے اسلامی پاکستان، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے اسلام کے یہاں نفاذ کی ہر دم کوشش کرنی ہے، اور اسلام ہی امن و آتشی اور اسلام ہی اپنے دامن میں ہمارے لیے ہر طرح کے سکون، اخوت، پیار، محبت اور پاکستان کی بقا. اپنانے والی قومیں منایا نہیں کرتی، واہ. جو منانے میں لگ جاتی ہے نا وہ اپنانا چھوڑ دیتی ہیں. واہ. جنہوں نے قربانی دی تھی انہوں نے مانا تھا، منایا نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. مانا تھا، اپنا ہستی بستی زندگیاں قربان کر دی اور پاکستان بنا کے دکھایا تھا. بے شک. جو قومیں منانے کے پیچھے لگ جاتی ہیں، جی فلاں نہیں منا رہا. اب آپ نے اس وقت گرین ویسٹ کوٹ پہنا ہے، جھنڈا ہے پاکستان کا. مجھے آپ نے جھنڈا کہا لیکن نہ دے سکے. میں کوئی آپ پہ ناراض ہوں؟ نہیں بالکل. اگر ویسٹ کوٹ آپ نے مجھے سبز نہیں پہنا ہے میں ناراض ہوں؟ نہیں. آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نہیں منا رہے. نہیں. میں نے اب تک جو بات کی ہے یہ بنانے والے کرتے ہیں. بالکل. جو منانے والے ہوں نا وہ صرف منا کر 2-3 پٹاخے چھوڑ کے شور شرابہ کر کے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے، جی سلنسر نکال کے یا اس کی ڈبل آواز نکال کے وہاں سے گزر کر وہ سمجھتے ہم نے منا لیا. خدا را اپنانے کی طرف آئے. منانا جتنا شریعت نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، اس حد تک رکھیں اور وہ شکر ہے.
اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا ہے، آمین، بے شک باجا نہیں بجانا، بجا لانا ہے سجدہ شکر، بے شک ٹھیک ہے؟ بے شک اور سلام علیکم۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو ماننا ہے نا، یہ ماننا اس طور پہ کہ جی ہم نے منا لیا ہے، یہ منانا جس قوم میں آ جائے وہ کرنے کے حوالے سے بحث ہو جاتی ہے۔ اللہ میں کام کرنے کی توفیق عطا عطا فرمائے۔ فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا، بڑے اچھے انداز سے علماء کا کردار کیا تھا اس پاکستان کی آزادی کے اندر۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج میں سمجھ رہا ہوں دستور بھی ہے، موقع بھی ہے، تو یہ بات نہ کی جائے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ ایک وقت تھا تو ایک ہمارے بڑے منہ والے ایک سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک کو ڈبونے کے لیے، جن کی جماعت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے آج بھی اور 9 مئی کو بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ملک پاکستان ہے، رہے گا، تھا اور انشاءاللہ العزیز رہے گا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ان بیٹیوں کی قربانیاں ہیں، ان ماؤں کی قربانیاں ہیں، اور ان قتل ہونے والے ہمارے نوجوانوں کی، شہید ہونے والوں کی قربانیاں ہیں، اور ان محبتوں کی لازوال داستانیں ہیں، اور ہجرت کرنے والے اس صفحہ ہستی پر سب سے زیادہ ہجرت کرنے والے افراد کا، اس ملک کے ساتھ محبت کا یہ شاخسانہ ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجیے، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ مولویوں کا کیا کردار ہے، تمہارے ابوں کا کیا کردار ہے، تم نے تو ملک کو ڈبویا ہے، تم نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، تم نے ملک کی افواج کو نقصان پہنچانے کے لیے آج بھی آپ کوشش کر رہے ہو، پہلے بھی کوشش کرتے رہے۔ یہ مولانا، مولوی، یہ علماء، یہ صوفی، یہ پگڑیوں والے، یہ داڑھیوں والے، یہ پانچے اونچے کرنے والے، یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے، اور یہ مسجدوں کے اندر اذانیں دینے والے، مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کر خطبے دینے والے، پاکستان بنانے میں بھی ساتھ تھے، بچانے میں بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جہاں ہماری افواج آواز نکالے، اشارہ کرے، یہ پوری کی پوری علماء کی پلٹون انشاءاللہ العزیز ان فوج کے شانہ بشانہ آپ کے دستہ اول کے سپاہی بن کر آپ کا، ہم وہ کہا کرتے نا، جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارے خون کے قطرے گریں گے، اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا